باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اچھی طرح سے نہیں جانچا اور ثابت قدم رہنے والوں کو بھی اچھی طرح سے نہیں جانچا۔ چنانچہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے جانچا بھی اور وہ اس جانچ میں کامل طور پر کامیاب بھی ہوئے، انہوں نے وہ امتحان پاس بھی کیا۔ اس وقت امت مسلمہ اس میں ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات، ہر ایک واقعہ اور ہر ایک صحابی کے حالات جن کے بھی لیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اس وقت صرف حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ پہلے بھی کئی دفعہ آیا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے دو واقعات کی طرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مصر کی فتح کے دوران جب سب سے مشکل مرحلہ پیش آیا تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ سب سے پہلے قربانی کے لیے میں خود کو پیش کرتا ہوں، چنانچہ تم ایسا کرو کہ کسی ٹوکری میں ڈال کر رسی کے ذریعے مجھے قلعے کے اندر ڈال دو۔ قلعہ اور اندر ساری افواج دشمن پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، اس میں اس کا تصور کرنا اور اتنا حوصلہ کر لینا یہی بڑی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب میں اندر سے نعرہ تکبیر بلند کروں تو تم میرا جواب دینا، اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، تو انہوں نے تنہا اندر دشمن کا مقابلہ شروع کیا، تلوار چلانی شروع کی اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پورے کا پورا قلعہ ان کی طرف متوجہ ہے، اس کے باوجود دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے، اور باہر سے افواج ساری کی ساری اندر داخل ہو گئیں اور خوب گمسان کا رن پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم نصیب فرمائی۔ موت اپنے وقت پر آتی ہے، موت کا وقت طے شدہ ہے، اگر آنے والی آیات میں اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بڑی مشکل جنگ جنگ یرموک بھی شمار ہوتی ہے۔ 2 لاکھ کا لشکر تھا، اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کیا، تنہا ایک طرف سے شروع ہوئے اور دشمن کی ساری صفوں کو چیرتے ہوئے آخر تک پہنچ گئے، اور اس وقت ان کے جسم پر اتنے زخم لگے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں رہا جس پر زخم نہ لگا ہو، اور کندھے پر ایک اتنا گہرا زخم لگا کہ بعد میں بچے اس میں ہاتھ ڈال کر کھیلا کرتے تھے، ایک گڑا سا پڑ گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں چھوٹے بچے ہوں، 1.5 سال 1.25 سال کے بچے، تو جسم پر کوئی نشان ہو تو ان کے لیے یہ بھی ایک اچھا خاصا کھیل ہوتا ہے۔ تو وہ ان کے جسم میں پڑے ہوئے گڑے میں ہاتھ ڈالتے کھیلتے، اتنا گہرا گڑا ان کے جسم میں پڑ گیا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھیں، آگے بڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر پر زبردست کامیابی ان کو عطا فرمائی۔ اور جہاں تک صحابہ کرام کی محبتوں کا تعلق ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور آگے آنے والی آیات کا اس محبت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بھی ہے۔ صحابہ کرام کو ایک بڑے حادثے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ احد میں جو حادثہ پیش آیا، اس میں بہت ساری ہدایات ہیں مسلمانوں کے لیے، اور ان کو ایک بڑے حادثے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور جب واقع میں وہ حادثہ پیش آئے گا اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے، وہ ہدایات آپ کو صحابہ کرام کو دی گئی، امت مسلمہ کو دی گئی۔
چنانچہ حضرت عامر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اس جنگ میں شریک تھے، شہید ہوئے۔ ان کی اہلیہ جن کا نام ہند تھا، تو مدینہ منورہ میں اطلاع پہنچ گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام اور ان کی ازواج اور بچے سبھی پریشان تھے، غمزدہ تھے۔ تو یہ بھی انہی میں سے تھیں جو اس وجہ سے خاصی پریشان تھیں۔ چنانچہ جب لشکر واپس آیا تو خواتین نے دروازوں سے نکل کر احوال معلوم کرنے شروع کیے، تو یہ بھی نکلیں، اور یہ وہ خاتون تھی جن کے والد بھی شہید ہو گئے تھے، شوہر بھی شہید ہو گئے تھے، بھائی بھی شہید ہو گئے تھے، اور بیٹے بھی شہید ہو گئے تھے۔ اور ایک عورت کے لیے یہی سارے رشتے اہم ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری خبریں ان کو مل رہی ہیں، لیکن یہ بار بار پوچھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ کہ ان کے احوال کیا ہیں۔ تو چنانچہ جب کسی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں، تو پہلی خبریں گویا کہ انہوں نے سنی ہی نہیں، تو کوئی طبیعت پر اثر نہیں تھا، اور جیسے ہی یہ خبر ملی تو خوش ہو گئیں اور کہا کہ حضور کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کا تعلق رکھنے والے اصحاب، ان کے سامنے یہ واقعہ پیش تو بہرحال آنا ہی تھا کہ ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھائے جاتے، دنیا سے رخصت ہوتے، تو اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، اور پھر اس وقت ان کو ہدایات، ظاہرہ وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ تو یہی وہ موقع تھا کہ جب ان کو ہدایات دی گئیں، اور اس کا آگے تذکرہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہو گئے ہیں، ہو گزرے ہیں۔ یقیناً رسولوں کی اور انبیاء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، 1,24,000، وہ سارے کے سارے دنیا میں آئے اور اپنا اپنا وقت گزارا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، بالآخر آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ جس وقت آپ جائیں گے اس وقت جو حالات پیش آئیں گے، ان کی ہدایات کا یہ موقع تھا کہ ایک واقعہ پیش آیا، خبر مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں ایک کیفیت پیدا ہوئی اور وہ پریشان ہوئے۔ تو ایسے موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بعد میں انہی آیات کو پڑھ کر صحابہ کرام کو تسلی دی اور ان کو سمجھایا کہ یہ واقعہ تو پیش آنا ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا کہ جیسے یہ آیات آج نازل ہوئی ہیں، پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ ان آیات کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے۔ تو اس واقعے کے اور اس خبر کے ضمن میں صحابہ کرام کو ایک بڑے حادثے کے لیے تیار کیا گیا، اور اس وقت جو ہدایات دی گئیں بعد میں امت مسلمہ کے کام آئیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پر مزید کچھ باتیں کل عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔